اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین فقد قال اللہ تعالی فی مقام آخر وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، شیعہ آپ کے سامنے اکثر یہ حدیث پاک پڑھتے ہیں، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور اس حدیث کو پڑھ کر وہ ناظرین کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت بلا فصل کی دلیل ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک کا خلافت بلا فصل سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مطلب اس حدیث پاک کو بالفرض و محال جس طرح لکھی ہوئی ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کیے ہوئے الفاظ مان بھی لیے جائیں تو اس میں اس کا تعلق خلافت سے نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا رسول اللہ کا مولا اللہ ہے اور جبریل ہے اور صالح المؤمنین صحابہ کرام مولا ہیں کس کے؟ رسول اللہ کے۔ اللہ مولا، جبریل مولا، صحابہ مولا کس کے؟ رسول اللہ کے۔ اب کیا صحابہ کرام خلیفہ کہیں گے کہ صحابہ کرام خلیفہ تھے یا اللہ خلیفہ تھا یا جبریل خلیفہ تھا؟ یا نہیں، مولا کا ادھر مطلب خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی پھر آگے آتے ہیں شیعہ کی کتابوں کی طرف۔ جس کتاب کو اٹھا دیں 14 ستارے، لکھا ہوا ہے مصنف مولانا نجم الحسن کراروی، مولانا۔ اب تمہارا نجم الحسن بھی مولا ہے، اب یہ خلیفہ بلا فضل ہے؟ آپ اپنے اشتہارات دیکھو مجالس کے، اس میں لکھا ہوا ہے خطیب حضرات کے نام مولانا فلاں، مولانا فلاں، مولانا فلاں۔ ہزاروں تمہارے مولا ہیں، کیا یہ سارے خلیفہ بلا فضل ہیں؟ قطعاً نہیں۔ مولا کا مطلب خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب پھر آتے ہیں، اگر اشارتاً کنایتاً بھی ہم مانیں کہ اشارہ ہے سرداری کی طرف، پھر بھی یہ اس وقت ہو سکتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میرے بعد حضرت علی تمہارے مولا ہیں اور حضرت علی کے علاوہ تمہارے کوئی مولا نہیں۔ پھر تو ہم سوچ سکتے تھے، مگر اس طرح بھی نہیں ہوا۔ اسی اعلان کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ کا امام بنایا۔ ادھر ایک حدیث پاک ہے، ادھر تو عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کو کھڑا کر کے امام کی جگہ اپنی جگہ پر کھڑا کیا اور تمام امت کو حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک کا مطلب خلافت نہیں۔ آخر کیا مطلب ہے؟ علماء کرام نے اس پر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، تھوڑا سا آپ کو میں بتا دوں۔ پہلے جو میں نے آیات پڑھی اس میں مطلب مولا کا تھا مددگار، دوست، ساتھی۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتی کریں گے تو اللہ رسول اللہ کا مولا ہے، یعنی اس کا مددگار ہے، اس کا دوست ہے، اللہ اس کا ساتھی ہے، اور جبریل ساتھی ہے، اور صالح المؤمنین صحابہ ساتھی ہیں رسول اللہ کے۔ ادھر مولا کا مطلب ساتھی ہوگا، دوست ہوگا، مددگار ہوگا، سردار بھی نہیں ہوگا، خلیفہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث پاک میں بھی مطلب یہی ہے، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں ساتھی ہوں، اس کا علی دوست ہے، علی اس کا ساتھی ہے۔ جو بھی مجھے اپنا سمجھتا ہے علی کو اپنا سمجھے۔ پھر آگے فرمایا
یا اللہ جو علی سے محبت کرے آپ اس سے محبت کریں۔ اگر ادھر سرداری کی بات ہوتی تو آگے ہوتا یا اللہ جو علی کی تابع داری کرے آپ اس سے محبت کریں۔ آگے تابع داری کی بات نہیں، آگے محبت کی بات ہے، یعنی یا اللہ اس سے محبت فرما جو علی کے ساتھ محبت کرے۔ مطلب ہوا ادھر محبت دوستی کی بات ہے، عزت و احترام کی بات ہے، خلافت کی بات نہیں۔